علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا نور الله وہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھا دیں بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے وَيَعْبَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ مگر یہ کہ وہ اپنی روشنی کو پورا کر کے چھوڑے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی لگے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس سچے دین کو باقی سارے ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہی لگے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات، پوری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ، جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر دور کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار نہیں اتارا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر ایک ہی دفعہ تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی عطا کر دی کہ جاؤ اس کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو کہو کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جیسے جیسے ضرورت پڑی 23 سالوں کے اندر اس کو مکمل کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج بھی ان حالات میں ہمیں قرآن مجید سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور ہر ایک مسلمان کے اوپر یہ ضروری اور لازمی اور فرض ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ پورے کے پورے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا حکمران اور سیاستدان جو طبقہ ہے وہ قرآن مجید سے بالکل ناواقف ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بالکل ناواقف ہے، خلفائے راشدین اور صحابہ کے منہج کا ان کو پتہ نہیں، دین اسلام سے بالکل ناواقف ہیں، اور عوام کو اس قرآن مجید سے دور رکھا ہوا ہے، ان کو ڈرایا ہوا ہے کہ اس کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے 101 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، جو بزرگوں نے پڑھ کر سمجھ کے بتا دیا بس وہی کافی ہے، خود تم اس قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک جسارت ہے، بالکل نہیں پڑھنا، سمجھنا نہیں اس کو بس لفظی ثواب کے لیے پڑھو، پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے رکھو، بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کرنا۔ اور علماء کرام کا جو طبقہ ہے، الا ماشاء اللہ، جو اس دین کے اصل وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں،
امام الانبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے خالص دین کی رہنمائی کرنی تھی، انہوں نے خالص دین کی رہنمائی کے بجائے اپنی اپنی دکانیں چمکا لی، اپنے اپنے مسلک بنا لیے اور اپنے اپنے بنائے ہوئے ایک نظام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کر دی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آخر میں چند ایک لوگ باقی رہ جاتے ہیں جو اس منہج کے اوپر کھڑے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود بنا کر اپنے پیغمبر پہ بذریعہ وحی اتارا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اس منہج کے اوپر، اس قرآن کے اوپر، اللہ کے سونے پیغمبر کی سنت کے اوپر، صحابہ کے طریقے اور منہج کے اوپر چلنے والے چند ایک لوگ دنیا کے اندر باقی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ کفر کے مقابلے کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اتارنے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دے کر، یہ سچا دین، دین اسلام دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لوگوں نے جو باطل طریقے، باطل ادیان، جو باطل نظام دنیا کے اندر رائج کیے ہوئے ہیں، اس دین اسلام کو باقی سارے ادیان باطلہ کے اوپر غالب کرنا ہے۔ کافر ناپسند کرتے ہیں تو کریں، مشرک ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ساری دنیا کے کافر ناراض ہو جائیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ اس اللہ کے قرآن کو، دین اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، وہ چند ایک جو لوگ ہیں، دنیا کے کافر ان سے پریشان ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ان کو پکڑو، ان کو ختم کر دو، ان کو پابند کر دو، ان کو جیلوں کے اندر بند کر دو، ان کی آواز کو نہ نکلنے دو، کیونکہ یہ صحیح اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کا منہج کہیں دنیا کے سامنے نہ رکھ دیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت 90 ملکوں کے کافر وہ سارے اکٹھے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو اصل دین اور دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، ان کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اور پھر منافقین ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے سیاستدان، جن کو صرف اپنی کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے، ان کو ڈالر اور مال چاہیے، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس دنیا کی خاطر اپنا ملک بھی بیچنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس انداز سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہدیہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے،
پوری دنیا کے اندر دو ہی خطے ہیں جو دین اسلام پہ کھڑے ہیں، ایک مکہ اور مدینہ ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ پوری دنیا کے کافروں کی آنکھوں میں یہ کھٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، ہر قسم کے موسم سے نوازا ہے، ہر قسم کی اجناس سے نوازا ہے، ہر قسم کی معدنیات سے نوازا ہے، ہر قسم کے پھلوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو ساری نعمتوں انعامات سے نوازا ہے، لیکن یہ بدبخت حکمران جنہوں نے آج تک اس پاکستان کے ساتھ غداری کی، کافروں کا ساتھ دیا ہے، آپ اندازہ کریں ہر ملک کی یہ جو پنیری ہوتی ہے، یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بیمار ہوتے ہیں، ان میں سے میرے بھائیوں سائنسدان بنتے ہیں، ان میں سے علماء بنتے ہیں، ان میں سے جو ہے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے دائی پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے مجاہد پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو ختم کر دیا جائے۔ پہلے بھی بڑی کوششیں انہوں نے کی، نصاب کو بدلا اور اسلامیات سے جہاد کی صورتوں کو، صحابہ کے واقعات کو نکالا، مطالعہ پاکستان سے دو قومی نظریہ نکالا، نصاب تعلیم کو بدلا، ہمارے ان بچوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے مطابق کرنے کے لیے۔ اب کتنا بڑا وہ وار کر رہے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ تھا ہمارے جو سفید پوش طبقہ ہے پاکستان کا، غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ان کے پاس یہ اپنے بچوں کی تعلیم کا ایک ذریعہ، گورنمنٹ سکولز، یہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر لیں، لیکن انہوں نے شب خون مارا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ان سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا جائے۔ گورنمنٹ سکولوں کے اندر غریب کا بچہ فری تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں سے اس کو کتابیں مل جاتی ہیں، فیس نہیں دینی پڑتی۔ یہ غریب کے بچے تعلیم حاصل کر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جب ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا اور نرسری سے لے کر 5ویں تک 5,000 روپیہ وہ فیس رکھیں گے، 8ویں تک 8,000 روپیہ ہوگا، 10ویں تک 10,000 روپیہ ہوگا۔ کوئی غریب کا بچہ جس کی گھر میں روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ بل ادا نہیں کر سکتا، وہ 5,000 روپے بچے کی فیس کہاں سے دے؟ 20 روپے فیس ہے، بعض گھر وہ 20 روپے نہیں دے سکتے، بچے کو وردی لے کر نہیں دے سکتے، جوتا لے کر نہیں دے سکتے، جرابیں لے کر نہیں دے سکتے، وہ 5,000 روپیہ فیس کہاں سے دے؟ یہ سازش ہے پاکستان سے تعلیمی نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ پنجاب کے 12,000 سکولوں کو وہ پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے یہ ہمارے ملک کے جو منافقین ہیں وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان بغیرتوں کو اپنی میراث، اپنی کمیشنوں کی ضرورت ہے بس۔ جس طرح کوئی اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کر دیتا ہے، یہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پاکستان کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں،
آئیے ہم ان حالات میں اللہ کے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں مدینہ کے اندر بہت کٹھن حالات تھے، ظلم ہو رہا تھا، زیادتیاں ہو رہی تھی، صحابہ کو مارا جا رہا تھا، نکیلے پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا تھا، دہکتے کولوں پہ لٹایا جا رہا تھا، الٹا لٹکا کر دھونی دی جا رہی تھی، جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکڑ کر شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند کر دیا گیا۔ آپ سے سارے تعلقات جو تھے وہ بند کر دیے گئے، بائیکاٹ کر دیا گیا آپ کا۔ وہی جن کو 40 سال تک صادق اور امین کہتے رہے، وہی جن سے اپنے فیصلے کرواتے رہے، وہی جو ان کی عزتوں کے رکھوالے تھے، ان کے راستوں کے پہرے دار تھے، آج وہ ان کے دشمن کیسے بن گئے؟ صرف ایک جملے کے ساتھ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، سارے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے۔ طائف میں یہ جسم اطہر کے اوپر وہ پھولوں سے زیادہ پیارا اور نرم جسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کے اوپر ان بغیرتوں، مشرکوں اور کافروں نے پتھر برسائے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا آپ کا، پھر بھی اس رحمت للعالمین کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں اللہ ایسے پیدا کر دے گا جو مجھے پہچاننے والے ہوں گے، جو اس دین کو پہچاننے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بھی کہا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھنا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں پڑھو، چھپ کے پڑھو، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرو، لڑنا نہیں، اس اسلام کی پاداش میں ساری تکلیفیں برداشت کرو۔ یہاں تک کہ اللہ نے اجازت دے دی، اتنے حالات کٹھن ہو گئے، مکہ چھوڑا مدینہ چلے گئے۔ اب پوری دنیا سے جو بھی کوئی مسلمان ہوتا مدینہ میں پہنچ رہا ہے۔ مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی اسلامی ریاست کا قیام اللہ نے کر دیا، اور سب سے پہلا کام آپ نے وہاں مسجد بنائی، مسجد کے ساتھ ایک تھڑا چبوترا بنایا اور وہاں صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے۔ یہ پہلی اسلامک یونیورسٹی ہے، پہلا سکول ہے، اللہ کے سونے پیغمبر خود پرنسپل ہیں وہاں، آپ ٹیچر ہیں۔ بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے میں استاد بنوں، تم شاگرد بنو، میں تمہاری اخلاقیات کو بہتر کروں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پھر ابو جہل نے اس اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ بدر میں ہوا، کافروں کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سرنگے، سرغنے میدان بدر میں کٹے پڑے ہیں، گھسیٹ گھسیٹ کر گندے کنویں میں پھینکے جا رہے۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں مانا، آج اپنا حشر دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ یہ وہ دن ہے جو دنیا کے اندر کفر اور اسلام میں، توحید اور شرک میں، سنت اور بدعت میں، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہے۔
مدینہ کے یہودیوں کے قبائل نے معاہدے توڑ دیے. جب معاہدے توڑے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف بھی پھر جہاد کیا. مدینہ سے ان کو نکالا، خیبر کے قلعوں میں گئے، خیبر کے قلعوں سے ان کو نکالا. اللہ اکبر. اب تو سارے جو کافر ہیں ان کے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہے. بنو نذیر کے 20 سردار پوری دنیا کے کافروں کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے یہ تحریک مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر اس کو ختم نہ کیا تو ہم دنیا سے مٹ جائیں گے. اکٹھے ہو جو سارے. ان کو بھڑکایا، مدد کا یقین دلایا. پھر یہ وفد عرب کے سارے قبائلوں کے پاس گھوما اور سب کو جا کر یہی کہا کہ اکٹھے ہو کر الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ملت بن کر ان کو ختم کریں. ایک وقت مقرر کر لیا، کہا کہ فلاں وقت سب نے ہر پورے علاقوں سے، پوری دنیا سے قافلے بن کر مدینہ پہنچنا ہے اور سارے مل کر یکبارگی مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے اور اس مدینہ میں اسلامی ریاست کا خاتمہ کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. آپ نے صحابہ اکرام کی مجلس سے شورا بلائی. آپ نے کہا کہ سارے کافر اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے خلاف، وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اپنی اپنی رائے صحابہ پیش کر رہے ہیں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فارس میں جب ہمارے خلاف کوئی اکٹھا ہو کر آتا تھا تو ہم خندق درمیان میں کھود دیتے تھے. آپ کو ان کی رائے بڑی اچھی لگی. آپ نے 10 صحابہ کی ٹولیاں بنا دی اور کہا 40 ہاتھ تم نے خندق کھودنی. خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا. منافقین جو تھے وہ کہنے لگے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وہ ان کو کہتے ہو لوگ تمہارے لیے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور تم ڈر جاؤ ان سے، ان کے سامنے ہتھیار رکھ دو. اللہ کہتے فزادہم ایمانا، میرے جو بندے تھے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، ڈرنے کی بجائے ایمان اور زیادہ ہو گیا. آج پوری دنیا کے کافر، امریکہ نے اپنے 2 بحری بیڑے لا کر وہاں کھڑے کر دیے سمندر میں. انڈیا دھمکا رہا ہے اور جناب برطانیہ دھمکیاں دے رہا ہے. اسرائیل کہتا ہے مجاہدین کو ختم کر دیں گے، دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. غزہ کو ہم دنیا سے نقشے سے مٹا کر مٹی کے ساتھ مٹی بنا دیں گے. بالکل ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اللہ نے حماس کے مسلمان مجاہدین کے جذبات اور ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا. ان کا اپنے اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ یقین ہے. مسلمان ملکوں کے حکمران چپ سادھی لی ہوئی ہے، بے غیرت بنے ہوئے ہیں اور ان کو حوصلہ، ہمت اور تعاون نہیں، بلکہ یہ اپنی اپنی کرسی کے پجاری، اپنی کرسی کی حفاظت کے بارے میں سوچ رہے ہیں.
ان کو اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، جو رات قبر میں آئی ہے باہر نہیں آئے گی۔ کیا ان حکمرانوں کو موت نہیں آئے گی؟ یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان کو شہادت کی آئے گی، ان کو ذلت کی آئے گی، ان کو وہ موت آئے گی جس کے بارے میں میرے اللہ نے کہا کہ جو میرے رستے کے اندر شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں شہادت کی موت وہ موت ہے جس پہ اربوں اور خربوں زندگیاں قربان کی جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے ان کا اور ایمان زیادہ کر دیا اور کہنے لگے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی۔ بڑا اچھا کارساز ہے، ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ، اور میرے بندو سن لو، یہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، یہ کافر بھی اور کافروں کا ساتھ دینے والے مسلمان منافق بھی۔ فلا تخافوہم وخافونی، ان سے بالکل نہیں ڈرنا، تم نے صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ خندق کھودنی شروع ہو گئی، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ مٹی اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں اور ساتھ ساتھ اللہ کے سونے پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی تو وہ آخرت کی جنتوں کی زندگی ہے۔ یا اللہ یہ مہاجرین و انصار کو معاف کر دے۔ صحابہ بھی اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے دیکھا اور جوش و خروش آ گیا، اور وہ بھی اپنی زبان سے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی ہے جب تک ہماری جسم میں جان باقی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر گھنے بال تھے اور میں دیکھ رہا ہوں بالوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے اللہم لولا انت مہتدینا، یا اللہ اگر تو نہ چاہتا تو ہم تو ہدایت والے ہوتے ہی نا، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم اس دین کو قبول کرتے، اس کی تصدیق کرتے، نہ ہم نمازی بنتے۔ فانزل السکینۃ علینا، یا اللہ ہم پر تسکین نازل فرما دے، وثبت الاقدام الا فینا، یا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، ڈگمگائیں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کو جس طرح ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی قوت بنایا ہے، ایٹمی قوت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت اور طاقت سے نوازا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے کہا تھا قوت تیار کرو، اللہ نے توفیق دی، پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ میرے بھائیوں، لیکن ان بغیرت اور بے حیا اور منافق حکمرانوں نے پاکستان کو پوری دنیا کے کافروں کے سامنے سرنگوں کر دیا، منگتے بنا دیا پوری دنیا کے کافروں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خندق کی کھدائی کے دوران بڑے بڑے واقعات سے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، بڑی نشانیاں اللہ نے اپنی قدرت کی دکھائیں۔
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ میں کمر سیدھی کر لوں۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، تو میں حیران ہو گیا کہ آقا نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو آقا کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ پیر رج کے کھا گیا اور مرید بھوکے ہیں، پیر مریدوں سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اس کو پیر کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ آقا کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں گھر آیا، پتہ چلا گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 2 کلو جو ہیں۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا اس کا آٹا بناؤ اور یہ میں ذبح کرتا ہوں، اس کا سالن بناؤ۔ اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے کہا آقا جی 1-2 صحابہ کو لے کر ہمارے گھر آ جائیں تو ہمارے گھر میں آپ کھانا کھا لیں۔ اور جابر ابھی کھڑے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے صحابہ سنو، 1400 صحابہ کرام متوجہ ہوئے۔ آپ نے کہا آج شام کو جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں، پریشانی کی عالم میں گھر آئے تو گھر والی سے کہا بھی یہ معاملہ ہو گیا، میں نے تو آپ کو سائڈ پہ کر آرام سے کہا تھا، تو آپ نے تو سارے صحابہ کو دعوت دے دی۔ وہ بھی اللہ کی بندی تھی، کہا سارے صحابہ کو آپ نے تو نہیں کہا؟ یعنی میں نے نہیں، آقا جی نے کہا ہے۔ پھر جنہوں نے کہا ہے وہ انتظام کر لیں گے، آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ نے کہا آٹا کہاں ہے؟ آپ نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے کے اندر ڈالا، اس کے اوپر کپڑا دے دو، تھوڑا سا سالن کے اندر ڈالا اور کہا کہ کپڑا پیچھے نہیں کرنا آٹے سے اور برتن اتارنا نہیں ہے، سائڈ پہ نہیں رکھنا سالن کا، بس سالن ڈال کے دیکھتے جاؤ، روٹیاں پکا کر دیتے جاؤ۔ 1400 صحابہ کرام رج کے روٹی کھا گئے اور سالن بھی اتنا ہی باقی تھا اور آٹا بھی اتنا ہی باقی تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کام یا کر شروع کر دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مٹھی کے اندر تھوڑی سی کھجوریں لی ہوئی ہیں اور وہاں کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی نظر آ جائے تو میں اس کی مٹھی میں کھجوریں دے دوں۔ آپ نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ ادھر میرے ماموں ہیں، ان کو یہ کھجوریں دینی۔ آپ نے کہا لاؤ۔ آپ نے کندھے کے اوپر جو چادر تھی نیچے بچھائی اور چادر کے اندر کھجوریں رکھ دیں اور صحابہ کو کہا آؤ کھجوریں کھا لو۔ وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں اتنا بڑھنا شروع ہو گئیں، سارے صحابہ کھجوریں کھا کے سیر ہو گئے، کھجوریں ابھی بھی کپڑے سے نیچے گر رہی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہم خندق کھود رہے تھے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی چٹان۔ ہم نے آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آقا دی تشریف لائے، اپنے ہاتھ میں گدھال پکڑی اور پکڑ کہا اللہ اکبر بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر وہ گدھال ماری، تھوڑی سی چٹان ٹوٹی اس کا ٹکڑا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کی چابیاں عطا کر دی۔ اللہ کی قسم میں ملک شام کے سرخ محلوں کو خود دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بار کدال پکڑی، کہا بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے فارس بھی دے دیا۔ اللہ کی قسم میں مدائن کا سفید محل وائٹ ہاؤس دیکھ رہا ہوں۔ تیسری دفعہ گدال پکڑی، کہا بسم اللہ، چٹان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی، کہا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کی بھی چابیاں دے دی ہیں۔ اللہ کی قسم میں صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔
سن نسائی کے اندر یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھیں۔ اللہ نے مجھے امریکہ دے دیا ہے، برطانیہ دے دیا ہے، انڈیا دے دیا ہے۔ منافقین کہنے لگے جو کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، اور جناب باتیں دیکھو کتنی کتنی بڑی ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، جب مجاہدین روس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، دنیا کے منافقین نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، دنیا کی سپر طاقت ہے روس، اس کے خلاف تو کوئی سوچ نہیں سکتا، یہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے۔ مجاہدین نے اللہ کی مدد کے ساتھ روس کو توڑ دیا، اور اس وقت مجاہدین نے کہا تھا اب روس بکھرتے دیکھا ہے، پھر انڈیا ٹوٹتا دیکھو گے، پھر برق جہاد کے شعلوں سے تم امریکہ جلتا دیکھو گے۔ ابھی میرے بھائیوں انڈیا اور امریکہ جلتا ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ان کی پالی ہوئی لونڈی، یہ اسرائیل ہم نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ جہاد ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ انہوں نے افغانستان کے اندر ساری دنیا کی ٹیکنالوجی وہاں لا کر امریکہ نے دیکھ لیا، اور وہاں سے ذلیل ہو کر کے نکلا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، صرف ایک چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ ہمیں یہی کہتے ہیں، ہمت بالکل نہیں ہارنی، غم بالکل نہیں کرنا، کامیابی تمہیں ملے گی، کامرانی تمہیں ملے گی، دنیا کے اندر اقتدار تمہیں ملے گا، آخرت میں جنت تمہیں ملے گی۔ صرف ایک شرط ہے، صحیح معنوں میں ایماندار بن کے دکھا دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے والے بن کے دکھا دو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے سارے بھائیوں کے دلوں کے اندر ہر وقت جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ آج اگر ہمیں ایسے سورسز مل جائیں کہ ہم فلسطین میں جا کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں، اور مجاہدین کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف لڑ سکیں، تو میرے بھائیو ہم نے پیچھے نہیں رہنا۔ ہم نے انشاءاللہ جو رات قبر میں آئی ہے باہر نہیں آئے گی۔ شہادت سے اچھی موت اور کوئی نہیں، ذلت کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر سچی تڑپ ہوئی تو اگر ہم اپنے بستر پہ بھی مر گئے، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ شہداء میں کھڑا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان مجاہدین وہاں لڑ رہے ہیں کفر کے خلاف، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور جو ظلم کر رہا ہے کافر، اللہ اس کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان جو مظلوم مائیں بہنیں بیٹے بزرگ بچے جن پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، شہداء کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی کسی نہ کسی انداز میں جہاد کے رستے میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔